اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء۔ وقف کریں گے تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن، بناء نبر ہوگا، بناء وانزل من السماء۔ اب ہم یہاں پہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو ادغام کریں گے، نہیں تو پھر یہاں پہ وقف کریں گے۔ من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ الذی ذالی عزیزی یا مدہ ہے، جعل اس طرح ہی پڑھے گا، جعل جیم زبر جا عین زبر ع لام زبر ل، جعل پھر لام دوبارہ بھی ہے، لکم، ٹھیک ہے نا، لکم لام کے اوپر زبر، کم یہ کم تھا، اور میم کے اوپر جو پیش ہے یہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی۔ کم ایک کلمہ ہے، الارض دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ دو کلموں کو ملانے کے لیے یہاں پہ میم کے اوپر پیش لگا کر کمل کر دیا گیا ہے۔ کم الارض فراشن، فراشن کو دیکھیں، رو الف زبر رو، الف مدہ ہے، الف خالی اس سے پہلے زبر تو الف مدہ، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ شوں دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا واو، اس لیے یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا ادغام۔ والسماء، اب یہاں پہ آپ کو مد متصل نظر آ گئی جو قرآن پاک کی بڑی مد کہلاتی ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بنا، اب اس کو یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر ہم یہاں پہ جھٹکا دیں گے، اور یہ بھی 4 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ، تو یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے نون کے بعد حروف زا تو اکفا۔ انزل من السماء، اکفا حقیقی کہتے ہیں اس کو، من السماء یہ بھی ہمارا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ ہے، اور یہ ہمارا فتحہ کا قاعدہ، وہ یہ کیا تھا دمہ کا قاعدہ، یہ ہے فتحہ کا قاعدہ۔ من السماء مد متصل، دوبارہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود، قرآن پاک کی بڑی مد جس کا نام ہے مد متصل۔ ما ان پہ بھی مد متصل ہے، اور میم الزمہ الف مدہ، اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود تو مد متصل، اور آگے تنوین کے بعد حروف فا تو اکفا۔ فأخرج بھی، ہاں کھڑی زیر ہی، آگے پیچھے متحرکہ، تو یہاں پہ ہماری بن رہی ہے مد صلہ صغرا، اور اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فأخرج به من الثمرات، من الثمرات نون کے پر زبر بھی اجتماع ساکنین کی ہے، اور یہ بھی فتح کا ہی قاعدہ ہے۔ من الثمرات را کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام۔ رزق لکم، رزق لکم بغیر غنہ کے ادغام،
تنوین کے بعد یرملون کا لام تو ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے. فلا لام عرض والا الف مدہ. تجعلون جیم کے اوپر کلکلہ ہوگا، لام و پیش لو. تجعلون، اب تجعلون نہیں ہے، یہاں پہ تجعلو للہ ہے. نون عرابی یہاں سے گمے. تجعلو للہ، پھر یہ گرامر کا قاعدہ ہو جاتا ہے. للہ اللہ کے نام کو کریں گے باریک. دادو نون ساکنہ کے بعد حروف دال، تو یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے اکفا ہو گیا. اور اب کیا ہے داں کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے یرملون کا واو، تو ادغام بھی ہو رہا ہے. یہ اکفا ہو گیا پھر ادغام ہو گیا ساتھ میں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ٹھیک ہے، کر کے پھر دال الف مدہ دوں کو پھر ہم کریں گے ادغام. اور دوں وانتم یہاں پہ دوبارہ ہمارا ہو گیا نون ساکنہ کے حروف تا، تو یہاں پہ بھی ہمارا اکفا. تعلمون تا کو ان کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا. میم واو پیش مو واو مدہ، تو نون کو آپ ساکن کرو گے تو پھر دوبارہ اجتماع ہو جائے گا، اجتماع ساکنین علی حدی اور مد عارض وقفی. یہ ہے ہماری آج کی آیت. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب دیکھتے ہیں اس کے قواعد اور اس کی گرامر. اچھا جی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ کیا کہیں، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی، پھر اس نے نکالا اس پانی سے کچھ پھل نکالے. ثمرات رزق لکم، تاکہ تم لوگ رزق حاصل کرو، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پانی دیا، پھر وہاں سے پھل نکلتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم سب مت بناؤ اللہ کے ساتھ، مت مقابل کسی کو، حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیسے یعنی پھر بھی ہم لوگ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو کتنا گناہ ہے نا یہ ساری چیزیں. اچھا جی، آئیے پڑھتے ہیں اب گرامر کو، کہ گرامر ہمارے پاس کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا. الذی اسم موصول ہے، جعل ایک فعل ہے ہمارے پاس. فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، باب فا سے، اور فاعل اس کے اندر ہوا کی موجود ہے اپنی. جعل لکم لام حرف جارہ، کم اس کا مجرور تو مرکب جاری. اب یہ متعلق ہو جائے گا اس فعل کے. الارض دود کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الارض اسم جو ہے یہ ہمارا ہے مفعول، کیونکہ یہ منصوب اسم ہے، منصوب ہوگا تو مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہمارا بن جائے گا جعل لکم الارض فراشا. فراشن کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارا اس کا دوسرا مفعول ہے. والسماء واو حرف عطف ہو گیا، یہ بھی مفعول ہی ہے، اس کا تیسرا مفعول. اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، اس کو معطوف دونوں مل کر آپس میں مرکب عطفی بنائیں گے. یہ مرکب عطفی بھی مفعول بن جائے گا اس فعل کے لیے. تو بنا یہ بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سارے مفعول ہی چل رہے ہیں. ابھی مفعول 2 سے 3 ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کا مفعول ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ الذین کے لیے کیا بن رہے. فعل جعل فعل، اپنے ہوا فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر. اب مفعول 1 2 3 اور یہ 4 مفعول اس کے پاس ہیں، یا اس کو مرکب عطفی بنا کر اس کو 3 مفعول بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں. اور یہ اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ الذین اس میں الذی جو ہے اس میں موصولہ، اس کا بن جائے گا صلہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت جو ہے الذی جو ہے اس میں موصولہ، اس کا بن جائے گا صلہ. ٹھیک ہے، اور آگے ہمارے پاس ہے وَأَنزَلَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، واو حرف عطف ہے، اس کو پچھلی آیت پر عطف کر دیں گے ہم. انزل فعل آ گیا، فعل ماضی، نون زا لام اس کا روٹ ہے، اور حمزہ پہلے آ گیا تو باب افعال سے ہے، اور انزل ہے، انزل ینزل انزالا، تو یہ ہمارا اس کے پاس فاعل ہے ہوا کا، تو یہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں من السمائی. اب من السمائی، من حرف جارہ، السمائی اس کا مجرور،
تو مرکب جاری ہو جائے گا، مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اس فعل کے. ما ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو دو زبر کی تنوین کے ساتھ مل رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ منصوب ہے تو یہ مفعول ہے. تو فعل پلس فاعل پلس متعلق پلس مفعول جملہ فعلیہ، یہ ہو جائے گا پچھلی آیت پر معطوف، کیونکہ اس کی جو پچھلی آیت تھی نا وہ معطوف علیہ ہوگی اور یہ اس کا معطوف بن جائے گا. اور اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی، سارا پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ اتار دے تو قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی آسمان سے اتارا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ فا حرف عطف ہے. اخرج ہمارے پاس ایک فعل ہے، فعل ماضی، خا را جیم ہے اور باب اس کا کیا ہے؟ اخرج یخرج اخراجن، یعنی باب افعال سے، اور فاعل ہوا اس کے پاس بھی اپنی موجود ہے. فعل پلس فاعل تو جملہ فعلیہ، اور بھی یہ اس کا متعلق فعل ہے. با حرف جارہ، ہی اس کا مجرور تو مرکب جاری، مرکب جاری متعلق فعل ہوگا. من الثمراتی، من حرف جارہ، الثمراتی اس کا مجرور تو یہ بھی مرکب جاری، یہ بھی متعلق فعل. رزقن، اب رزقن ہمیں دو زبر کی تنوین کے ساتھ نظر آ گیا، تو یہ اس کا پھر کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے اور اس کو ہم مفعول بنائیں گے کیونکہ یہ منصوب ہے تو اس کو مفعول بنائیں گے. آگے لکم مرکب جاری دوسرا بھی کھڑا ہے. اب یہ دونوں آپس میں کچھ اور بھی بنیں گے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا. رزقن موصول ہے اور لکم اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت آپس میں مل کر موصوف ہے. یہ موصول پتہ نہیں کیوں میں نے لکھا ہے، اسم موصول، اسم موصوف، اور یہ اس کی صفت ہے رزق لکم. یہ دونوں مل کر آپس میں بنا دیں گے مرکب توصیفی. اب یہ مرکب توصیفی مفعول بن جائے گا اس فعل کے لیے. فأخرج به من الثمرات رزقا لکم. فأخرج فعل پلس فاعل پلس متعلق، ایک متعلق دوسرا متعلق، اور موصوف اور صفت مرکب توصیفی مفعول. فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق، تو جملہ کون سا؟ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ. اور اس کو بھی ہم بنا دیں گے معطوف کس پر؟ انزل پر. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اس آیت پر کریں گے کیونکہ فا حرف عطف کھڑا ہے نا، تو یہ علی انزل پر یہ جو ہے نا اس پر ہو جائے گا عطف. پھر اس نے نکالا اس سے پانی، سے کس سے پانی؟ جو اس نے آسمان سے بارش برسائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا؟ اب پھر اس نے نکالا اس سے پانی پھل بطور رزق جو تمہارے لیے ہے. یعنی پانی اور پھل، اللہ تعالیٰ نے جو پانی بھیجا نا آسمان سے اس میں سے نکلتے ہیں پھل، تو وہ پھل کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ تم لوگ اس سے ان کو کھاؤ اور پیو. فلا تجعلوا، فا ایک حرف ہے رابطے کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ جواب شرط آتا ہے. لا لا نہیں ہے کیونکہ تجعلوا فعل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ گیا ہے مجزوم میں، تو یہ اگر تجعلون ہوتا تو پھر یہ فعل نفی ہوتا. اب یہ فعل نہیں کیوں ہے؟ نون اعرابی گم ہے اور یہ مجزوم بھی ہے. نون نہیں تو لائے نہیں، تو فا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں تجعلو تا کے ساتھ فعل مضارع، علو تو جمع کی آواز بھی اس کے پاس موجود ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور یہ مجزوم فعل ہے جیم عین اور لام اور باب فا سے، اور اس کے اندر کیا اپنا فاعل ہے؟ جی ہاں، واو اس کا فاعل ہے اور اس کا نام ہے انتم، یعنی اس کا فاعل جو ضمیر نکلے گی وہ انتم بنے گی. تو فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ. اب دیکھتے ہیں کیا مفعول آگے ہے یا آگے متعلق ہے. ہاں جی، للہ لام حرف جارہ، اللہ ہی اس کا مجرور تو یہ اس کا متعلق ہو جائے گا، مرکب جاری ہو کر متعلق فعل. اندادن دو زبر کی تنوین کے ساتھ یہ اسم کھڑا. اب یہ اسم منصوب ہے تو یہ مفعول ہے. فعل پلس فاعل پلس متعلق پلس مفعول تو جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ذوالحال ہے، کس کا آگے حال آ رہا ہے کیونکہ واو بیچ میں حالیہ کھڑا. اگر یہ واو عطف ہوتا تو ہم پھر اس کو حالیہ نہ بناتے، لیکن یہ ہے ہمارا واو حالیہ. انتم تعلمون، انتم ضمیر جو ہماری آ رہی ہے یہ مرفوع مبتدا بن کے آ رہی ہے. تعلمون فعل مضارع اور اون کی آواز تو جمع کی آواز، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، عین لام میم اس کا روٹ باب سین سے، اور انتم فاعل اس کے پاس بھی اپنی ہے. تو کیا ہوگا کہ مبتدا کو چاہیے خبر، دونوں مل کر آپس میں بنا دیں گے جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ حال ہے ذوالحال کا اور یہ ذوالحال ہے اس کا، تو پھر اس وجہ سے یہ بن جائے گا سر، اور یہ بنے گا جملہ فعلیہ جواب الشرط. ٹھیک ہے،
اور شرط جو ہے وہ اس کی محذوف ہے او، اور اب کیا ہے، پس تم سب مت بناؤ اللہ کے ساتھ مد مقابل، حالانکہ تم سب جانتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، کوئی نہیں برابر۔ پھر ہم کیوں جاتے ہیں در در، کیوں کسی سے مانگتے ہیں، کیوں کسی کی چیز میں یا کسی کے مال میں یا کسی بھی بات میں ہم نظر کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بے شک ہے، ہمیں کسی چیز پر بھی کوئی نظر نہیں اور کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں لگنا۔ صرف جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ مصلی بچھائیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور بضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، آپ بس مصلی بچھانے کی دیر ہے، آپ نے نیت کی، آپ بیٹھے، آپ نماز 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھ لیں اور اپنی ساری مشکلاتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی ساری مشکلاتوں کو آسان کر دیں گے، رزق میں روزی میں برکت ڈال دیں گے، اور جو بھی معاملہ ہوگا دنیا کا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور حل کر دیں گے، اور آخرت کا بھی، اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی اللہ سے ہمیں دنیا میں ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔